الحمدللہ آج یہ موضوع مکمل ہو رہا ہے۔ مودودی صاحب کے جو موقف ہے وہ مکمل ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیات کے اور احادیث کے حوالے جو میں نے تحقیق کر رکھی ہے، بہت طویل ترین ہے، وہ بیان کی جائے گی۔ تو اس میں پہلی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار، قبیلہ بنو نذیر یہودی، انتظامی معاملات خلیفہ وقت کے ذمہ، دلائل وراثت نہیں ہوتی، مقدمہ حضرت ابوبکر، فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ، یعنی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کا مطالبہ، یہ موقف جب اٹھا تھا۔ مقدمہ ازواج کے معاملات پہ حدیث بیان کی گئی تھی۔ فدق پہ جو غلط بیانی ہے اس کا بھی مکمل طریقے سے جو کہاں پہ ہے بیان کی جاتی ہیں روایات بلازری سے اور ابن سعد سے، اس کا جائزہ لیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جھگڑا ہوا، اس پہ دلائل پہ بیان کیے گئے صاحب کا روایت میں۔ اب یہ فیصلہ کن جو مرحلہ ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی، بات کی جائے گی، جو مودودی صاحب کی تحریر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور قرابت داروں کو یہ بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے بدر جہاں زیادہ ان حضرات کی خدمت کی اور ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا، اور جو وظائف ان کے لیے جاری کی اور خیبر اور فتح اور مدینہ طیبہ کی جائیدادوں کے محاصل سے کہیں بڑھ کر تھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، وہ یہ کہ خود سیدنا حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس جائیداد کو رسول اللہ کے میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ ہی رہنے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علی کے لیے اپنے زمانے اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا چاہیے کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی فعل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان القرآن، نومبر 1958 عیسوی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مودودی صاحب اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جو اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں اس طریقے سے ایسا علمی ذخیرہ جمع کرنا۔ آج تو ہمارے پاس مختلف قسم کی ایپس اور کتابیں آرام سے مل جاتی ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے جو بھی علم کی طلب میں نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی راہ آسان کر دے گا۔ تو میں بھی آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے ضرور دعا کریں۔ الحمدللہ کیا نام ہے مولانا مودودی صاحب کا یہ موقع مکمل ہوا جاتا ہے اس تحریر کے ساتھ۔ انشاءاللہ باغ فتح کو، جاگیر فتح کے موضوع کو جاری رکھا جائے گا اور اس کے اوپر مزید تفصیلی بات ضرور کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ۔